ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اسے آپ نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو پٹائی کرو، اس کو مارو۔ کس منہ سے ماریں گے؟ ہم تو خود نماز کے ٹائم دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو خود نماز کے ٹائم موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ جب باپ خود نماز پڑھے گا تب تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے گا۔ ہو لوگو، میرے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ 7 سال کا تمہارا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اور اگلا حکم سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ بھائی اس میں کیا تعلیم ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ بچہ 10 سال کا ہو گیا اور اللہ کے نبی یہ حدیث جب بیان کر رہے ہیں تب موبائل کا دور نہیں تھا، تب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، تب گندی فلموں کا دور نہیں تھا، تب 10 سال کے بچے موبائل پر ویڈیو نہیں دیکھتے تھے۔ نبی نے اس دور میں کہا 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ایک چادر میں نہ سوئیں، ایک بستر پہ نہ سوئیں، بستر الگ کر دو۔ کیا تعلیم ہے میرے نبی کی، کتنی پوتر تعلیم ہے، کتنی پاک تعلیم ہے کہ 10 سال کے بچے ہو گئے ہیں ان کے بستر الگ کر دو تاکہ کسی قسم کے گندے کام کا خیال بھی ان کے دل اور دماغ میں نہ آئے۔ آج سماج میں یہ بھی ہو رہا ہے، وہ کام جسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا اور جس کام کی وجہ سے اللہ کا سب سے بھیانک عذاب آیا تھا، ایسا عذاب دنیا میں کسی قوم کے اوپر نہیں آیا تھا۔ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور پتھر بھی کیسے برسے تھے؟ ہر پتھر کے اوپر نام لکھا تھا، یہ پتھر فلاں کے اوپر گرے گا، یہ پتھر فلاں کے اوپر گرے گا۔ جو پتھر جس کے نام کا تھا اس کی کھوپڑی پر گرتا تھا اور وہیں پر وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اور اللہ نے پتھر کی بارش اتارنے کے بعد اس پوری بستی کو الٹ دیا تھا۔ اس قوم کا اپرادھ کیا تھا، اس قوم کا جرم کیا تھا؟ اس قوم کے اندر مرد کے ساتھ ناجائز سمبند بناتا تھا، اس قوم کے اندر اغلام بازی ہوتی تھی، اس قوم کے لڑکے لڑکوں سے تعلق بناتے تھے، اس قوم کے اندر یہ گندگی پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کیا حکم دے رہے ہیں؟ 10 سال کے بچے ہو جائیں بستر لگ۔ اور آگے بڑھیے، ابھی تو بچے پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی تو آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، شادی کرنے کا من بنا رہے ہیں، آپ کی امی جان آپ کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں، آپ کی امی جان آپ کے لیے سب سے خوبصورت لڑکی تلاش کر رہی ہیں، سب سے حور جیسی لڑکی تلاش کر رہی ہیں، آپ کی ہونے والی بیوی کا رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ اسلام یہاں پر بھی کیا شکشا دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لمالہا، عورت کا مال دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، عورت کی خوبصورتی، اس کی سندرتا، اس کا کتنی اسمارٹ ہے، کتنی ہینڈسم ہے، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ ولحسبہا، اور عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے، ہم شیرشاہ وادی ہیں تو شیرشاہ وادی ہونا چاہیے، ہم شیخ ہیں شیخ ہونا چاہیے، ہم انصار ہیں انصاری ہونی چاہیے، برادری دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے۔ وَلِدِينِهَا، اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کا نام لیا، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اب علماء کیا کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ مال یہودی دیکھتے تھے، مال یہودی دیکھتے تھے، کیونکہ یہودی بڑے لالچی اور بخیل اور کنجوس ہوتے تھے، تو وہ جب رشتہ دیکھنے جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کتنے مال والی لڑکی ہے۔ مجھے آپ کے اسی شیرشاہ وادی علاقے سے اور اسی سیمانچل کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ مولوی صاحب لڑکیوں کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے باقاعدہ 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ پیسہ جب ملتا ہے
تب اس سے زیور خریدا جاتا ہے، اس سے لڑکے کا کپڑا خریدا جاتا ہے، اس سے شادی کا انتظام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لڑکا مہر بھی اپنی بیوی کو اس کے باپ کی ملی ہوئی کمائی سے دیتا ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ اتنے بڑے بھکاری اور اتنے بڑے بھک منگے، عورت کا سب سے بڑا جو حق ہے، جس مہر کے بدلے تم اپنی بیوی کو نکاح میں لاتے ہو، تم اتنے بڑے اپاہج ہو، اتنے بڑے تم بھکاری ہو، اتنے بڑے تم بزدل ہو کہ تم اس مہر کی رقم بھی اس لڑکی کے باپ سے لیتے ہو۔ جلسے کرا لیا آپ نے، 2-2 لاکھ روپے کے پنڈال لگا لیا آپ نے، بنارس سے لے کر کے دلی تک سے علماء کو بلا لیا آپ نے، اور سماج کی یہ برائی آپ ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ لڑکی کا باپ جو بیچارہ لڑکی کو بڑی مشکلوں سے پالتا ہے، زمانے کی گندی نظروں سے بچاتا ہے، لڑکی جیسے جیسے جوان ہوتی چلی جاتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑی محنت سے، بڑی قربانیوں سے باپ نے اور ماں نے اپنی بچی کو پالا ہے، اور آج جب وہ بچی جوان ہو گئی ہے، ماں باپ کو چنتا ہے، ماں باپ کو فکر ہے اس بچی کی شادی کرنے کی۔ او لوگو، تم اتنے بڑے بے غیرت ہو، اس لڑکی کے باپ سے تم سودا کر رہے ہو۔ سودا ہوتا ہے، سودا۔ لڑکا جتنا کامیاب ہو اتنا زیادہ سودا ہوتا ہے۔ لڑکا اگر کسی گورنمنٹ ٹیچر ہے، لڑکا اگر دلی میں جاب کرتا ہے، لڑکا اگر اچھی پوسٹ پر ہے، تب تو صاحب 5 لاکھ سے کم میں بات نہیں بنے گی۔ اس لڑکی کے باپ کے جذبات سے تم کھیل رہے ہو۔ یا تو وہ اگر پیسے والا ہے تو ٹھیک ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ دے دے گا، اگر غریب ہے تو کہاں سے دے گا؟ اور نہیں دے گا تو اس کی لڑکی 25 سال کی، 30 سال کی، 35 سال کی ہو رہی ہے، باپ کے پاس جہیز کی ڈیمانڈ پورا کرنے کا انتظام نہیں ہے، تو میرے بھائیوں بتاؤ، وہ لڑکی جو 35 سال کی ہو رہی ہے، اگر اس کے قدم بھٹک گئے اور اگر وہ غلط راستے پر چلی گئی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی، ہم سماج کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس جہیز کی رسم نے آج کتنی لڑکیوں کی عزت کو برباد کر دیا، کتنے گھروں کی عزت کو برباد کر دیا، کتنے باپ نے خودکشی کر لی، کتنی لڑکیوں نے خودکشی کر لی، مگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ لالچ اتنا بھرا ہوا ہے، لالچ اتنا بھرا ہوا ہے کہ ہم اس رسم کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی بہن کی شادی ہوتی تو ہمیں دینا پڑتا ہے، تو صاحب جب ہم نے دیا ہے تو ہم لیں گے۔ ایک بات نوٹ کر لو میری، دینے والے کی مجبوری ہو سکتی ہے، لینے والے کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ اگر آپ لڑکے والے ہیں اور آپ لے رہے ہیں تو یہ آپ کی مجبوری نہیں ہے، یہ آپ کی شرارت ہے، اور اللہ کے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ مال یہودی دیکھا کرتے تھے، خوبصورتی عیسائی دیکھا کرتے تھے، اور خاندان مکہ کے مشرکین دیکھا کرتے تھے، اور اسلام جب آیا تو اسلام نے خوبصورتی سے منع نہیں کیا، مال سے منع نہیں کیا، خاندان سے منع نہیں کیا، مگر اسلام نے سروپری سب سے اوپر کس چیز کو رکھا؟ فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، تم دیندار لڑکی کو اپنے گھر میں بہو بنا کر کے لاؤ، دیندار لڑکی کو لے کر کے آؤ۔ اگر آپ کے گھر میں پردہ نہیں ہے، دیندار لڑکی آئے گی، پردے کا ماحول بنائے گی۔ آپ کے گھر کے اندر اگر بے حیائی ہے، دیندار لڑکی آئے گی، شرم و حیا کا ماحول بنائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں دن رات فلمی گانے سنے جاتے ہیں، اگر ایک ایسی لڑکی آئے گی جو دیندار ہے، انشاءاللہ وہ لڑکی گھر میں قرآن پڑھنے کا ماحول بنائے گی۔ تو اگر اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو شروعات یہاں سے کرنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیندار عورت کو تم اپنے گھر میں بیوی بنا کر کے لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، دیندار عورت سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے،
दीनदार औरत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतम मोमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ओ लोगो, अगर तुम्हें खजाना ही बनाना है, तुम्हें दौलत ही अगर अपने घर में लाना है, तो 3 चीजों को खजाना बना लो, 3 चीजों को अपने घर में स्टोर कर लो, 3 चीजों को अपनी दौलत बना लो, अपनी संपत्ति बना लो। कल्बन शाकिरा, अपने सीने के अंदर ऐसा दिल पैदा करो जो दिल अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने वाला हो, जिस दिल के अंदर हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र हो। ऐसा दिल पैदा करो जो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जिस दिल के अंदर नाशुक्री ना हो। वलिसानन ज़ाकिरा, और अपने मुंह के अंदर ऐसी जुबान पैदा करो जो हमेशा अल्लाह ताला का जिक्र करती रहे, अल्लाह को याद करती रहे। और तीसरी चीज वज़ौजतम मोमिनतन, ईमान वाली नेक और दीनदार औरत को अपने घर में बीवी बना करके ले आओ। तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ये जो आजकल लव मैरिज हो रही है, पहले तो बहुत कम सुनाई देता था, अब बहुत हो सुनाई दे रहा है। लव मैरिज जब होगी तो जाहिर है दीनदार औरत तो लव मैरिज नहीं करेगी, दीनदार औरत लव मैरिज नहीं करेगी, दीनदार औरत मैरिज के बाद लव करेगी। इस्लाम में लव मैरिज नहीं है, इस्लाम में मोहब्बत करके शादी करना नहीं है, इस्लाम में शादी करके मोहब्बत करना है। इसीलिए अल्लाह ने जब मियाँ बीवी के रिश्ते का जिक्र किया तो क्या फरमाया? वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े बनाए, तुम्हारी बीवियों को बनाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवी से सुकून हासिल करो। वजाला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ताला ने पति पत्नी के बीच में मोहब्बत पैदा की है, रहमत पैदा की है, मोहब्बत पैदा की अल्लाह ने पति पत्नी के बीच में। यहां तो बगैर शादी के ज़िना हो रहा है, बदकारी हो रही है, और उसको लव और प्यार का नाम दिया जा रहा है। अल्लाह की कसम, वो लव नहीं है, वो लस्ट है, वो प्यार नहीं, वो हवस है। मोहब्बत वो होती है जो निकाह के बंधन में बंध करके जब औरत आपके घर में आती है, वो आप पर जान छिड़कती है, आप उसके ऊपर जान छिड़कते हैं, उसको मोहब्बत कहते हैं। और वो मोहब्बत मोबाइल से नहीं पैदा होती, वो मोहब्बत सोशल मीडिया से नहीं पैदा होती, वो मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है। अल्लाह कह रहा है हमने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। और जानते हो मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं, और ऐ औरतों, तुम अपने मर्दों के लिए लिबास हो। मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है। लिबास का मतलब क्या हुआ? भाई मैं कुर्ता पायजामा सदरी पहन के आपके सामने बैठा हूं इसलिए कि ये लिबास मुझे अच्छा लगता है। आप में से बहुत सारे नौजवान टी शर्ट पहनते हैं, जींस की पैंट पहनते हैं, क्यों? क्योंकि वो लिबास उसे अच्छा लगता है। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है। यानी औरत की जिंदगी से, शौहर की जिंदगी से बीवी को निकाल दो तो शौहर की जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, बीवी की जिंदगी से शौहर को निकाल दो तो बीवी की जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। शौहर से बीवी की जिंदगी में कलर आता है और बीवी से शौहर की जिंदगी में कलर आता है। दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। और लिबास का एक काम और भी है मेरे भाई। गर्मी का मौसम है, मैं कॉटन का कपड़ा पहन के आया। सर्दी का मौसम होता, मैं ऊनी कपड़ा पहन के आता। मौसम के हिसाब से हम कपड़ा पहनते हैं। हमें कपड़ा और लिबास मौसम के असर से बचाता है, मौसम के नुकसान से बचाता है। अब कुरान की इस आयत पर जरा गौर करो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्दों के लिए औरतें लिबास हैं और औरतें मर्दों के लिए लिबास हैं। यानी जमाने की गंदी नजरों से बीवी को शौहर बचाता है, और शौहर जब घर के बाहर बेहया लड़कियों को देखता है और जब घर में बीवी के पास आता है उसे सुकून मिल जाता है, उसके दिल की बेचैनी खत्म हो जाती है। शौहर बीवी को बचाता है, बीवी शौहर को बचाती है। तो शादी की बुनियाद जहेज पर मत करो मेरे भाई। शादी की बुनियाद
دینداری پر کرو اور شادی صحیح ٹائم پر کرو. لڑکا 20 سال کا ہو گیا, لڑکی 18 سال کی ہو گئی, شادی کر دو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے پہلے نوکری مل جائے. کتنے لڑکے 30 سال کے ہو گئے, نوکری نہیں مل رہی ہے, تو کیا شادی نہیں کرو گے؟ بھائی مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا چاہیے, رات کو 10 بجے میں نے کھانا مانگا, کھانا نہیں ملا, 11 بج گئے, 12 بج گئے, رات کے 1 بج گئے, اور آپ آ کر کے مجھے تسلی دے رہے صاحب سو جائیے, صبح آپ کو کھانا دیں گے. تو صبح تک تو میری حالت خراب ہو جائے گی. انسان کو ٹائم پر کھانا نہ ملے, انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے. انسان کو اگر پیاس لگے اور پانی نہ ملے, انسان تڑپنے لگتا ہے. میرے بھائیوں, لڑکا جوان ہو گیا, لڑکی جوان ہو گئی, اللہ نے جسم کے کچھ تقاضے بنائے ہیں, اللہ نے جسم کی کچھ ضرورت بنائی ہے. مرد کو عورت کی ضرورت ہے, عورت کو مرد کی ضرورت ہے. آپ تقریر کر دینے سے, جلسہ کر دینے سے مرد کی ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے, عورت کی ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے. شادی کا علاج صرف اور صرف شادی ہے. اس لیے صحیح عمر پر آپ لڑکے لڑکیوں کی شادی کیجئے, بہت ساری برائیوں سے سماج پاک ہو جائے. آج شادی کرنے میں 1000 بار سوچنا پڑتا ہے. ہم نے شادی کو اتنا مہنگا بنا دیا, اتنا مشکل بنا دیا کہ شادی کرنے کے پہلے لڑکا اور لڑکی کے ماں باپ کو سوچنا پڑتا ہے, اور زنا کرنا اتنا آسان بن چکا ہے کہ چند روپیوں میں آج بند کمروں میں زنا ہو جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں نکاح کو آسان بنانا ہوگا, اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے دیندار رشتہ مل جائے, اچھا رشتہ مل جائے, تو جلدی سے تم شادی کر دو. جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے دیندار رشتہ مل جائے تو تم جلدی سے شادی کر دو. اگر تم شادی کرنے میں تاخیر کرو گے, دیر کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض, تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا, وفساد عریض, اور زمین میں بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. اب شادی کی بات آئی ہے تو ایک بات اور کہنا چاہوں گا. ہمارے یہاں رشتہ لگا نہیں, لڑکے نے لڑکی کا نمبر حاصل کیا, بات چیت بھی کرنے لگے, ملاقات بھی کرنے لگے, اور کہیں کہیں تو سمجھو نکاح کے پہلے لڑکا یہ سمجھنے لگتا ہے لڑکی میرے لیے جائز ہو گئی. حرام ہے یہ کام کرنا. صرف رشتہ لگا ہے, صرف منگنی ہوئی ہے, آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ لڑکی کے قریب جائیں. میرے پیارے ساتھی, ہاں رشتہ اگر لگ گیا ہے تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مرد عورت کو ایک بار دیکھ سکتا ہے. آج کا دور موبائل کا دور ہے, لڑکی والے فوٹو اگر بھیج دیں, لڑکے کو ایک نظر فوٹو دکھا دیا جائے, مسئلہ حل ہو گیا. ایک نظر دیکھنے کی اجازت شریعت دیتی ہے تاکہ لڑکا بعد میں یہ نہ کہے میری مرضی کے خلاف میری شادی ہوئی ہے. لڑکا لڑکی کو ایک نظر دیکھ لے, لڑکی لڑکے کو ایک نظر دیکھ لے, شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. اب آئیے اس پر ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مغیرہ ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. اللہ کے نبی کو پتہ چلتا ہے, ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی حضرت مغیرہ سے کہتے ہیں اے مغیرہ انظرت الیہا, کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی, دیکھا تو نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے. آپ نے کہا فانظر الیہا, جاؤ ایک بار اپنی ہونے والی بیوی کو تم دیکھ لو. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا, اس لیے کہ جب تم ایک بار لڑکی کو دیکھ لو گے تو آگے رشتے میں محبت بنی رہے گی, محبت باقی رہے گی, رشتہ اچھا چلے گا. ایک بار تم لڑکی کو جا کر کے دیکھ لو. اب بہت غور سے سنیے گا,
بہت بڑی اور بڑی اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. شیرشاہ وادی قوم کے بیچ میں بیٹھا ہوں, بڑی پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ہمارے اس علاقے میں, سیمانچل کے اس علاقے میں ہمیں ایک چیز بہت کھلتی ہے میرے بھائیوں, اور بہت تکلیف بھی ہوتی ہے ہمیں اس بات پر کہ ہمارے یہاں پردہ تو ہے, میں یہ تو نہیں کہتا پردہ نہیں ہے, لیکن پردہ جتنا ہونا چاہیے اتنا پردہ نہیں ہے. مسلمان گھر کی لڑکی کالج جا رہی ہے, گلے پر گریبان پر اس نے ایک دوپٹہ ڈالا ہے, جوان لڑکی ہے اور کالج جا رہی ہے, اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں چلتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں کرناٹک میں ہماری بہنیں مکمل پردے میں اور مکمل نقاب میں کالج جاتی تھیں, اور آج جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا, کتنی ہماری بہنوں نے اپنے پورے کیریئر کو داؤں پہ لگا دیا. وہ بیچاری ایگزام میں گئی, اور ایگزام میں جب وہ ایگزامینیشن ہال میں جب جانے لگی, اور وہاں پر کالج کی طرف سے جب منع کر دیا گیا کہ آپ کو اپنا برقع اتارنا پڑے گا, آپ کو اپنا حجاب اتارنا پڑے گا, ان بہنوں نے ہماری, اللہ ان کی مدد کرے, اللہ ان کی مدد کرے میرے بھائیوں, اپنی پوری زندگی کو داؤں پر لگا دیا. انہوں نے کہا نہیں, ہم حجاب تو نہیں اتاریں گے, ہم نقاب تو نہیں اتاریں گے, ٹھیک ہے تم ہمیں ایگزام نہیں دینے دیتے, ہم ایگزام نہیں دیں گے, ہم ایگزام کو قربان کرتے ہیں, ہم ڈگری کو قربان کرتے ہیں, ہم پڑھائی کو قربان کرتے ہیں, مگر ہم حجاب کو قربان نہیں کریں گے. ایک طرف ہماری وہ بہنیں اور ایک طرف ہمارا ماحول ایسا ہے, جوان لڑکیاں ہیں, گھر کے اندر کیسے رہتی ہیں میں نہیں جانتا. میں تو جلسے کے موقع پر آپ کے بیچ میں آتا ہوں, میں دیکھتا ہوں عورتوں کے پنڈال سے لڑکیاں نکل رہی ہیں, جوان لڑکیاں ہیں اور بے پردہ نکل رہی ہیں, اپنی ماں کے ساتھ بے پردہ جا رہی ہیں. اور حیرت تو تب ہوتی ہے جب 60 سال کی اور 70 سال کی بوڑھی عورت, وہ تو چادر میں اور نقاب میں اور حجاب میں ہے, اور 20 سال کی جو جوان لڑکی ہے جس کو زیادہ پردہ کرنا چاہیے, وہ بغیر پردے کے جا رہی ہے. صحابہ کے دور کا پردہ کیسا تھا, ذرا اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے. حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو اجازت دے دی کہ میں اس انصاری لڑکی کو ایک نظر دیکھ لوں. حضرت مغیرہ اس لڑکی کے گھر پہنچے, لڑکی کے باپ سے ملے, رشتہ طے ہو چکا ہے, حضرت مغیرہ ہونے والے داماد ہیں. حضرت مغیرہ نے کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, میں آپ کی بیٹی کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ. لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بہت بری لگی, حالانکہ جو دیکھنے آیا ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے, وہ اسی لڑکی کا ہونے والا شوہر ہے, اور رشتہ ڈن ہو چکا ہے, رشتہ پکا ہو چکا ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, اس دور میں اور اس ماحول میں یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, یہ ہمارا ہونے والا داماد ہے, ابھی داماد ہوا نہیں ہے, یہ ہماری لڑکی کو کیسے دیکھ سکتا ہے. غور کرو وہ سوسائٹی کیسی تھی, وہ سماج کیسا تھا, اور آج ہمارا سماج کیسا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بری لگی کہ صاحب نہیں, ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ ابھی نکاح ہوا نہیں, ابھی شادی ہوئی نہیں ہے, اور آپ ہماری بیٹی کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, لڑکی اندر پردے میں سے کہتی ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے, میری مائیں بہنیں غور سے سنیں, لڑکی اندر پردے سے کہتی ہے اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, تم مجھے ایک نظر دیکھو, میں پرمیشن دیتی ہوں. میرے ماں باپ تیار نہیں ہیں, لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے میں پرمیشن دیتی ہوں, تم مجھے ایک نظر دیکھ لو. لیکن ہاں, اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو اور صرف تم مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہو, تو اقسم باللہ علیکا, میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم ایسا کام مت کرو. حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں, میں اپنی طرف سے نہیں آیا ہوں, مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. اس کے بعد میں نے لڑکی کو دیکھا, رشتہ پسند آیا اور ہماری شادی ہو گئی اور ہم بہت محبت سے رہنے لگے. تو شادی کے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, اور جو مہر کی رقم ہے
وہ لڑکے کی کمائی سے ہونی چاہیے. یہ بھیک منگاپن ختم کرو کہ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہو اور پھر اسی رقم سے آپ مہر تک کو آپ ادا کرتے ہیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. آپ اپنے کٹیہار کے بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیں, یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ لڑکی کے باپ سے رقم لے کر کے اس سے آپ مہر ادا کریں. تو آپ اپنے گھر والوں کو اگر جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں, اس کی شروعات تو آپ کو اس سے کرنی پڑے گی کہ گھر میں نیک عورت کو آپ کو بیوی اور بہو بنا کر کے لانا پڑے گا. جب نیک عورت آپ کے گھر میں آئے گی, رمضان کا مہینہ ہوگا, آپ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلے آئیں گے تو بیوی آپ کو ڈانٹے گی, آپ نے تراویح کیوں نہیں پڑھی. آپ گھر میں بیٹھ کر کے موبائل میں لگے رہیں گے, بیوی آپ کو ڈانٹے گی اور بولے گی آپ قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں. نماز کے ٹائم آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے, آپ کی بیوی آپ کو نماز کی یاد دلائے گی. ایک نیک عورت کی نشانی یہ ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے اس شوہر کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے. اس آدمی کے اوپر, اس مرد کے اوپر اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے, اور اکیلے نہیں پڑھتا ہے. وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ, اپنی اہلیہ کو, اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. اور بیوی اگر اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے, چل اٹھ, چل تو بھی میرے ساتھ تہجد پڑھ. اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ, اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے, قیام اللیل کرتی ہے. وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا, اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. یہاں ایک مسئلہ نوٹ کر لیجئے آپ, آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ شیخ صاحب یہ بتائیے, رمضان میں ہم نے امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ لی, اب تراویح پڑھنے کے بعد اگر ہم گھر میں آ کر کے رات میں تہجد پڑھنا چاہیں تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یاد کر لیجئے, تراویح اور تہجد دونوں الگ نمازیں نہیں ہیں, دونوں ایک ہی نماز کے دو الگ الگ نام ہیں. جس نماز کو ہم 11 مہینہ تہجد کہتے ہیں اسی نماز کو ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں. اور تہجد بھی ہمیں 8 اور 3 11 رکعت پڑھنی ہے, اور تراویح بھی ہم کو 8 اور 3 11 رکعت پڑھنی ہے. اور یہ بھی مسئلہ نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز افضل یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں امام صاحب کے ساتھ پڑھیں. اچھا, اب میں یہاں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیا تراویح میں قرآن ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی بتائے بھائی. ہوتا ہے نا, الحمدللہ. کئی گاؤں ایسے ہیں بہار کے اور بنگال کے, بہار میں تو ابھی یہ بیماری کم ہے, بنگال میں ابھی مجھے لوگوں نے بتایا تراویح کیسی ہوتی ہے, سورہ تراویح ہوتی ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اللہ اکبر, ایک سورت پڑھی, رکوع میں چلے گئے, چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر کے تراویح کی نماز ختم کر دی جاتی ہے. یہ تراویح کی نماز یہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے میرے بھائی. اگر چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھنی ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے تراویح پڑھنے کی؟ اللہ کے نبی کی تراویح لمبی ہوتی تھی. ضروری نہیں ہے آپ قرآن ختم کریں, قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے, فرض نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ الم تری کیف فعل اور قل هو اللہ احد اور انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر کے آپ تراویح کی نماز پڑھیں. تراویح کی نماز لمبی ہونی چاہیے, اور تراویح کی نماز آپ امام کے ساتھ پڑھیے, مسجد میں پڑھیے, جماعت کے ساتھ پڑھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ, جو امام کے ساتھ تہجد کی نماز, تراویح کی نماز, قیام اللیل کی نماز رمضان میں پڑھے گا, جو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا, امام کے ساتھ پڑھے گا, حتی ینصرف, یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے اور پوری 11 رکعت پڑھ لے, کتب له قیام لیلۃ, تو اس تراویح پڑھنے والے
کو رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے امام کے ساتھ آدھا گھنٹہ تراویح پڑھی، 1 گھنٹہ تراویح پڑھی، اور آپ کو ثواب مل رہا ہے پوری رات پڑھنے کا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو ہمیں رمضان میں ملنے والی ہے۔ اس سے ہم چوکے نہ، اس موقع کو ہم نہ چوکیں، اس کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ افسوس کی بات ہے، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی رمضان کو بھی باقی سال کے 11 مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بددعا کی ہے، نام لے کر کے بددعا کی ہے، رغیم انف رجل ادرک رمضان، اس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے، اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان آ کر کے چلا جائے اور اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو پائے، اس کے گناہوں کی بخشش نہ ہو پائے۔ اس انسان سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ اور جب رمضان کا آخری عشرہ آ جائے، جب رمضان کی 21ویں رات شروع ہو جائے، آخری 10 دن جب آ جائیں تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ ذرا حدیث اٹھا کر کے آپ دیکھیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تھا، اللہ کے نبی ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات بھر آپ عبادت کیا کرتے تھے، وَشَدَّ مِيزَرَهُ، اور اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے تھے، بہت محنت کرتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے۔ تو میں نے جو آیت پڑھی تھی، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو جہنم کی آگ سے بچانے کا بڑا بہترین موقع رمضان کی شکل میں ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی عبادت کیجئے اور اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو آپ ان کو بھی کہیے کہ وہ بھی اٹھ کر کے نماز پڑھیں، اور مسجد میں اگر آپ کے یہاں تراویح ہوتی ہے تو میں اپیل کروں گا کہ آپ مسجد میں عورتوں کے لیے بھی تراویح کا انتظام کیجیے۔ گاؤں دیہات میں دیکھتا ہوں اکثر جمعہ کی نماز میں مردوں کا انتظام ہے، عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا آپ کو دین کی بات سننے کا حق ہے، عورت کو دین کی بات سننے کا حق نہیں ہے؟ عورتیں آج موبائل پر، انٹرنیٹ پر، ٹی وی پر دنیا بھر کی گندی چیزیں آج وہ دیکھ رہی ہیں جو ان کے ایمان کو خراب کر رہی ہے، جو ان کے اخلاق کو خراب کر رہی ہیں۔ آپ کے امام صاحب، آپ کے مولوی صاحب جمعہ کے دن آدھا گھنٹے کا خطبہ دیتے ہیں، اس میں دین کی باتیں بتاتے ہیں، کم سے کم وہ آدھا گھنٹے کی بات اگر آپ کے گھر کی عورتیں ہر جمعہ کے دن سنیں گی تو ان سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، ان سے ان کی اصلاح ہوگی۔ اس لیے میری اپیل ہے آپ سے، اگر آپ کے یہاں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے تو آپ انتظام کیجئے اور ضرور عورتوں کو آپ شامل کیجئے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور آگے بڑھیے، جہنم کی آگ سے اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑا کام یہ بھی کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے گھر میں اللہ کے ذکر کا ماحول پیدا کیجئے، چھوٹی چھوٹی دعائیں خود بھی یاد کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے۔ صبح جب آپ بستر پر سے اٹھیں تو بچوں کو سکھائیے کہ جب سو کر کے اٹھا جائے تو یہ دعا پڑھی جائے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب کھانا کھانے بیٹھیے تو بسم اللہ پڑھیے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھیے، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ یہ دعا اپنے بچوں کو یاد کرائیے۔ رات میں بستر پہ سونے جانے لگیے تو بچے کو سنائیے، بیٹا آیت الکرسی پڑھ لو، بیٹا سورہ فلق پڑھ لو، بیٹا سورہ ناس پڑھ لو۔ بچوں کے سامنے دعا پڑھیے، گھر میں اللہ کے ذکر کا ماحول بنائیے۔ افسوس کی بات ہے آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے گھر میں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، وہ گھر زندہ نہیں ہے، وہ گھر مردہ ہے، مردہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر فیہ اللہ والبیت الذی لا یذکر فیہ اللہ مثل الحی والمیت۔ جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔
اللہ کا نام لیجئے. اور ایک بہت آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں, جب بھی آپ گھر میں داخل ہوئیے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوئیے, اور جب گھر سے نکلنے لگیے تو یہ دعا پڑھیے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے آدھا منٹ بھی نہیں لگا, آسان سی دعا ہے, یاد کر لیجئے, جب بھی گھر سے نکلیے یہ دعا پڑھ کے نکلیے. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں گے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے, قد کفیتا و وقیتا, تو نے ایسی دعا پڑھی ہے کہ اب شیطان تیرے پاس نہیں آ سکتا ہے. تو نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سرکشا کوچ میں ڈال دیا, اللہ کے پروٹیکشن میں ڈال دیا, تو اللہ کے سرکشا کے گھیرے میں آ گیا. اب شیطان تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ چھوٹی سی دعا ہے, اسے یاد کر لیجئے, اور گھر سے جب آپ نکلیے تو اس کو پڑھیے. اور جب گھر میں جائیے تو بسم اللہ پڑھ کے جائیے, اور جب رات ہو جائے تو جتنے برتن وغیرہ, پانی کے جتنے برتن ہیں, ان کو بسم اللہ پڑھ کے ان کا منہ بند کر دیجئے. گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دیجئے. گھر کے چراغ کی بتی یا لائٹ آف کریے, بسم اللہ پڑھ کے آف کیجئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس چیز پر اللہ کا نام لے کر کے اس کو بند کر دیا جائے, شیطان اس کو کھول نہیں سکتا ہے. اللہ کے ذکر کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کیجئے میرے بھائی. گھر میں نماز کا ماحول پیدا کیجئے. مسجد میں ضرور نماز پڑھیے, لیکن سنت نمازیں گھر میں پڑھنے کی عادت ڈالیے. فجر کی نماز میں آپ مسجد میں جا رہے ہیں, گھر میں 2 رکعت سنت پڑھ کر کے مسجد میں جائیے. ظہر کی نماز کا ٹائم ہے, گھر میں 4 رکعت سنت پڑھ کر کے مسجد میں جائیے.